ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ابصار علی کے ساتھ گردوں کی بیماریوں اور صحت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ گردوں کی بیماریوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ہم بات کر رہے تھے اس دائمی خرابی کے متعلق جو کہ گردوں کو مستقل طور پر خراب کر دیتی ہے اور ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنتی ہے. تو اس کے متعلق میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جن کے اندر بلڈ پریشر یا ذیابیطس، کیونکہ یہ دو بڑی وجوہات سمجھی جاتی ہیں گردوں کی دائمی خرابی کی، یہ بیماریاں پائی جاتی ہوں تو وہ کتنا متواتر نیفرولوجسٹ کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گردے خراب ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے؟ اس میں یہ کہ چونکہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر یہ بہت کامن ہے، اور جو جنرل فزیشین ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں اور بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اس کے جزیات ہوتی ہیں کہ کنسلٹنٹ سے بھی مشورہ کرنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ تو کم از کم کنسلٹ کیا جائے نیفرولوجسٹ سے جی. اور اس کے بعد اگر فزیشین ان کو دیکھ رہے ہیں تو مثال کے طور پہ ہر 3 مہینے پہ نیفرولوجسٹ دیکھ لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یوریا اور کریٹین بڑھ جاتا ہے، ایک خاص شروع میں تو خیر کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عام فزیشین جو ہے اس کو صحیح طور پہ ٹیکل نہیں کر پاتے ہیں. تو اس لیے اگر گردے کی بیماری اگر ایسی تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے تو ویسے تو آئیڈیلی تو نیفرولوجسٹ کو شروع سے وہ کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور زیادہ تر مریضوں کو جنرل فزیشین ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پریکٹیکلی شروع میں جیسے 3 مہینے میں، لیکن اس کے بعد جو ہے تقریباً ہر مہینے ان کو دکھانا چاہیے. اور بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ بھی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ہر مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ہو، کہ ایک دفعہ کہ اس سے یہ ہے کہ اس کے 1 مہینے میں کیا چینجز ہوئی ہیں اور آپ نے اس کو جو دوائیں دی ہیں یا غذا میں جو تبدیلی کی ہے اس کے کیا اثرات ہیں. تو یہ ایک مناسب ٹائم ہوتا ہے. لیکن اگر بیچ میں کوئی مریض کو کوئی تکلیف ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو وہ پہلے بھی رجوع کر لیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو اکثر و بیشتر مریض پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک بلڈ پریشر رہا یا کتنے عرصے تک ذیابیطس رہی تو گردے خراب ہو جائیں گے، یہ سوال بار بار سامنے آتا ہے. کیا یہ سوال اتنا اہم ہے؟ یہ سوال بالکل اہم ہے، بالکل ویلڈ ہے، جینون سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا جہاں تعلق ہے، بلڈ پریشر کا اس بات سے تعلق نہیں ہے کب سے ہے. بلڈ پریشر کا تعلق اس بات سے ہے کہ کنٹرول ہے کہ نہیں. اگر کسی کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے شروع سے ہی اور خواہ 10 سال سے ہو یا 20 سال سے ہو اور بالکل کنٹرول رہا ہے تو اس کے گردے پہ اتنے اثرات نہیں ہوتے ہیں، وہ معاملہ صحیح چلتا رہتا ہے. جی. اس کے برخلاف ڈائبٹیز جو ہے اس کا تعلق دونوں سے ہے. یہ ہے کہ شوگر اس ہونے کے باوجود کہ کنٹرول ہونے سے تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے. بلڈ شوگر اگر کنٹرول نہیں ہے تو گردے کو خراب کرنے کا اس کا بہت زیادہ امکان ہے. لیکن اگر بلڈ شوگر کنٹرول ہے تو بھی اس کی ایک آہستہ خرابی معین ہے، کیونکہ یہ جو ڈائبٹیز جس وجہ سے ہے وہی وجوہات کی وجہ سے گردے بھی خراب ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مائکرو ویسکولیچر. کیونکہ ڈائبٹیز کا اثر اور اس میں بہت سارے اثرات ہیں. ڈائبٹیز کیوں باریک باریک شریانوں پر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. جی، باریک شریانوں میں اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کے جو ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے یہ الگ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر بلڈ شوگر جو ہے اگر کسی کو ڈائبٹیز کے اگر مثال کے طور پہ اگر 10 سال یا اس کے لگ بھگ ہے جی تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے گردے کی بیماری ہونے کا امکان زیادہ ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو 20 سال یا 25 سال گردے کی بیماری نہیں ہے تو اس میں ملٹی فیکٹوریل ہے، صرف بلڈ شوگر کا نہیں ہے. لیکن بلڈ شوگر اس کا لیول سب سے اس کے معاملے میں وقت اہمیت رکھتا ہے. وقت اہمیت رکھتا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ اگر گردے کمزور ہو جائیں تو علاج کا کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ اگر گردے کمزور ہو گئے تو اس کے اندر سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے، ڈاکٹر کی بھی ہوتی ہے، مریض کی بھی ہوتی ہے، کہ اس کو ڈائلسس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے. جی. کیونکہ ڈائلسس جب ہوتا ڈائلسس تو ایک ڈائلسس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام گردے کر رہے ہیں وہ ڈائلسس کی مشین کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو مشین پورے طور پہ گردے کا نام البدل نہیں ہوتی ہے. اس لیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ مشین نہیں کر پاتی ہے اور اس کو آپ دواؤں کے ذریعے سے کرنا پڑتا ہے. تو اس کوشش میں ہم دواؤں سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جو کام گردے کے کرتے ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے اور اس مناسب حد پہ رکھا جائے کہ وہ مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہو اور وہ ایک نارمل لائف گزارتا رہے. تو اور جو بھی اگر اس کے انڈر لائنگ بیماری ہے اس کا علاج کیا جائے. تو اس میں 2 ہیں، ایک تو جو بیماری ہے اس کو جو علاج کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو علامات مختلف وجہ سے ہو رہی ہیں
ان کو اس طور پہ کنٹرول کیا جائے کہ مریض کو جو ہے اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈائلیسس کے بارے میں کافی خوف پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ ایک دفعہ اگر ڈائلیسس شروع ہو گیا تو وہ عمر بھر چلتا رہے گا، تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، کیا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ ڈائلیسس سے واپس آ سکیں یا ان کے گردے کام کرنا شروع کر دیں؟ مریض سب سے پہلا یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈائلیسس کرا لیا تو پھر یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈائلیسس اب کرا رہے ہیں یہ مستقل ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو گردے کی بیماری اگر ایسی ہے کہ جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو وہ پتہ ہوتی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اگر ڈائلیسس نے کرایا 2-4 دن، ہفتہ 2 ہفتہ اس کے بعد سے ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ پتہ ہے کہ نہیں اس میں اس کا امکان نہیں ہے تو وہ بھی پتہ ہوتا ہے، تو اس کو مریض کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی انسان کو جب بھی کوئی دوا دی جاتی ہے، کبھی ڈائلیسس کرایا جاتا ہے، تو اس کا جو باڈی کس طور پہ اس کو ریئیکٹ کرے گی، یہ بات پھر بھی تھوڑی بہت جیسے کہتے ہیں ہوا میں رہ جاتی ہے، اور جب ڈائلیسس شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہی پتہ لگتا ہے۔ بعض مریض کو ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، تو ہم اسی طور پہ مریض کو بتاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مریض ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ بعض ٹھیک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں تقریباً 80% تک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات نہیں کہ اگر ایک دفعہ کرا لیا تو اس ایک دفعہ کرانے کی وجہ سے اس کو مستقل ہو رہا ہے، بلکہ اس کی جو اس کی ضرورت مستقل ہو گئی ہے، اس کی ضرورت پہلے سے مستقل ہے، اور اس وجہ سے اس کا ڈائلیسس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر گردوں کی صحت اور گردوں کی بیماریوں کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو۔